الدنيا وهم عن الآخرة غافلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ روم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اے حبیب یہ میرے بندے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، وہم عن الآخرۃ غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہے۔ ایک فطری سا امر ہے، آپ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، اگر رات کو سونے سے پہلے صرف ایک بات سوچیں کہ آج میں نے راؤنڈ دا کلاک میں نے کتنی بار قیامت کو یا موت کو یا آخرت کو یاد کیا ہے، تو شاید ہی کوئی ایک دو بار ذہن میں خیال آتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غافل ہیں۔ اس رسم گاہ حق و باطل کے اندر میرا اور آپ کا قیام عارضی ہے، لیکن یہ بات بھی مجھے اچھی نہیں لگتی کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ میرا قیام عارضی ہے، کوئی اور کہے تو مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ بابر، ظہیر الدین بابر نے کہا تھا، بابر بھائی ایک عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس نے کہا تھا کہ بابر جتنے عیش کرنے کر لو، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ ہمیں بھی یہ سننے کو ملتا رہتا ہے کہ جو کچھ کھانا ہے کھا لو، جو کچھ پینا ہے پی لو، اور جب آخرت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور کے اندر، جو مردان حق ہیں، آپ مردان حق ہیں، اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کا بزنس ان کو افیکٹ نہیں کرتا، ان کی ایجوکیشن افیکٹ نہیں کرتی، بالکل ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، نہ خرید و فروخت اور نہ تجارت۔ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، یہ بزنس سے وابستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ راؤنڈ دا کلاک یہ کاروبار میں مشغول رہیں، لیکن جب میرا پکار اور بلاوا آتا ہے یہ فوراً آ جاتے ہیں، انہیں کوئی غافل نہیں کرتا۔ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ، یہ نماز ادا کرتے ہیں، اور ایتاء زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کیوں آپ کیوں نماز ادا کرتے ہیں، کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اصل میں ان بندوں کو اس دن کا خوف ہے جب ان کے دل بھی میں پلٹ دوں گا اور آنکھیں بھی الٹ دوں گا، اس دن کا خوف ہے۔ یہ جو جمعے کے لیے وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اذان آتی ہے تو نماز کی طرف بھاگتے ہیں، اور شعبان اور رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یخافون یومن، اصل میں انہیں اس دن کا خوف ہے، کس دن کا؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب میں ان کے دل بھی الٹ کے رکھ دوں گا اور ان کی آنکھیں بھی الٹ کے رکھ دوں گا۔ اس خوف سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا دورانیہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ وہ مجھے ابراہیم ذوق کا شعر یاد آتا ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں، مرضی سے آئے، جانا اپنی مرضی سے ہے۔ ابراہیم ذوق کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کہیں میں اس کو اتنا تھنک اوور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں،
نہ آنے میں مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے، تو اختیار کس چیز کا ہے؟ اتنی بے بسی ہے، اتنی بے بسی ہے، جب اس نے چاہا بھیج دیا، جس دور میں چاہا، جس لوکیلٹی میں چاہا بھیج دیا، نہیں پوچھا، اور جب واپس بلاتا ہے تو بھی نہیں پوچھتا۔ وہ مالک ایسا مالک ہے، پھر میں کیا کروں؟ سورۃ توبہ کی آیت، اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھئے میرے محبوب، کیا انہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے؟ یہ سوال ہے، اس میں زیادہ پسند ہے؟ فما متاع الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کہو کہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی دونوں کو کمپیریزن کر لیں، دونوں کو موازنہ کر لیں، پھر پتہ چل جائے گا اور کون سی قلیل ہے اور کون سی کثیر ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، آپ اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں؟ مجھے دیکھا کریں، میری بات کو سنا کریں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیسا لگتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کو امید ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، جو نہ ملنا پسند کرتے ہیں، رضوا بالحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہیں، اسی پر شادیاں بجاتے پھرتے ہیں، وطمئن بہا وطمئن، اور بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، اطمینان ہے انہیں، یار بڑی اچھی لائف ہے، بڑی سیٹلڈ، بڑی پرفیکٹ لائف جا رہی میری۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مطمئن بڑے ہیں دنیا کی زندگی پہ، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور میری نشانیوں سے یہ بے خبر ہیں۔ نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ ساری کائنات نشانیاں، میں اس پر بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں سے غافل جو ہیں، اولئک مأواہم النار، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو مجھے ملنا پسند نہیں کرتے، جو مجھے ملنا پسند نہیں کرتے، بما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے جو کچھ کمایا۔ امام مسلم کی حدیث ہے جی، حدیث کا نمبر 2858، راوی ہیں ابن شداد، واللہ قول النبی علیہ السلام، خدا کی قسم، مد دنیا فی الآخرۃ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، آپ نے اپنی انگلی، شہادت والی انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ صحابہ اگر اس کو میں پانی میں ڈبوؤں، سمندر کے اندر، یم کا لفظ ہے، سمندر میں ڈبو لوں تو جس کو واپس نکالوں تو سمندر سے کتنا پانی لے کے آئے گا؟ ہاں دوبارہ سنیے گا، امام مسلم کی حدیث، فرمایا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، اگر کوئی بندہ سمندر کے پانی کے گلاس میں نہیں، کسی تالاب سمندر میں اس کو ڈبو دے اور پھر باہر نکالے، فلینظر بما ترجع، تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کیا نکال کے لائی ہے۔ جو یہ انگلی نکال کے لائی ہے سمندر کے مقابلے میں، اتنی اس کی حیات ہے، ظاہری دنیا کی حیات، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا افتخار صاحب، جسٹ ویٹ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنی ہی اس کی جو ہے وہ زندگی ہے۔ اور آپ باہر، امام مسلم کی حدیث، حدیث کا نمبر 2958، آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے بکری کا مردار بچہ مر گیا، بکری کا تو کان چھوٹا تھا، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ ادھر آؤ، اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم میں لوگے؟ 1 درہم میں؟ میں کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں کوئی مفت ہے، ہم تب بھی نہ لیں، بلکہ اگر یہ زندہ ہو تو بھی نہ لیتے، چونکہ اس کے اندر عیب ہے، اس کا ایک کان کٹا ہے، یہ کان چھوٹا ہے۔ آپ نے ان کی بات کو سنا، فرمایا فواللہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی حقیر، بدتر اور کم تر ہے، جس کے لیے تم صبح و شام جان دیتے ہو نا، ہوش ہی نہیں رہتی، ہوش ہی نہیں ہے، نہ رب کا ہوش ہے، نہ آخرت کا ہوش ہے، نہ قبر کا ہوش ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک اس سے بھی جتنی یہ مالک کی نظر میں حقیر تھی، اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی حقیر ہے۔ امام ترمذی کی حدیث، سہل اس کے راوی ہیں، اور حدیث کا نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ آپ نے فرمایا اگر یہ دنیا کی حیثیت، اس کا سٹیٹس اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا،
مچھر کا پر، فرمایا اتنا بھی ہوتا، ما سکا کافر منہا شربتا مائن، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا اتنی بے وقت، بے مایا اور بے مقصد ہے، اور ہم نے اسی دنیا کو اپنی متاع حیات بنا لیا۔ آپ نے فرمایا الا ان الدنیا، امام ترمذی کی روایت، ملعونتن، فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اچھا، ملعون نکلا لعنت سے، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا، رحمت سے، فرمایا یہ دنیا رحمت سے دوری کا سبب ہے، رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ذکر اللہ، اور اگر اس دنیا میں کوئی کام کی چیز ہے تو کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر کام کی چیز ہے۔ اور فرمایا وما والہ، اور وہ بندہ اللہ کے نزدیک انتہائی اہم ہے جو اس ذکر سے منسوب ہو جائے۔ دنیا اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ملعون ہے، اس سے رحمت سے دوری کا سبب ہے، مگر نہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے ذکر سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم، اور فرمایا میری امت کے عالم، او متعلم، اور میری امت کے وہ لوگ جو دین پڑھتے پڑھاتے، علم نافع سیکھتے سکھاتے ہیں۔ عالم کے لیے، متعلم کے لیے، ذکر الہی کرنے والوں کے لیے یہ دنیا ملعون نہیں ہے، یہ ملعون ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کو اپنا منتہائے مقصود بنا لیا۔ اگلے جمعے کو آپ تشریف لائیں گے؟ ہاں، شکر ہے آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ یہ بھی میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں جی علامہ صاحب ضرور آئیں گے۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فصلی صلاۃ مودعین، تو یہ ذہن میں فیصلہ کر لو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری کیا ہے؟ اب آپ نے جب سنتوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ نے فرائض کے لیے کھڑا ہونا ہے، جو ہی کھڑا ہونا ہے، پہلا جو پرسیپشن اور خیال ذہن میں سٹرائک کرے کہ یار یہ میرا آخری جمعہ ہے، یہ میرے جمعے کے آخری فرض ہیں، کم از کم سنت مصطفیٰ کا ثواب تو ملے گا نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی نماز ادا کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید میں اگلی نماز ادا نہ کر سکوں، تو ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امام ترمذی کی روایت اور 2377 اس کا نمبر، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی، فرمایا کہ ہم حاضر خدمت ہوئے تو آپ، چرپائی ہے بان کی، اس پر آپ آرام فرما رہے تھے، چٹائی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے بدن اطہر پر سارے وہ نشان پڑ گئے تھے۔ کہتے ہیں ہماری آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ اپنے اس پر آرام نہیں فرمانا، ہم آپ کے لیے نرم بستر کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ فرمایا ومالیہ ومل الدنیا، فرمایا میرا اور اس دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے، میرا اور اس دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کا راکبن، فرمایا میں تو دنیا میں، میری تو اتنا ٹھہراؤ ہے جتنا کسی راکب کا، کسی سوار کا۔ فرمایا وہ سوار استظل تحت الشجرۃ، سفر کر رہا ہے اور درخت کا سایہ دیکھا، اس کے نیچے آ کے اس نے ٹھہراؤ کیا، ثم راحا، سانس نکالا، تھوڑی راحت لی، وتارا کہا، اور پھر چل پڑا۔ فرمایا میرا قیام تو دنیا میں اتنا ہے، اس سے زیادہ میرا قیام نہیں ہے۔ امیر بینائی نے کہا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حیدر علی آتش نے کہا تھا زمین و چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ قبر ہے دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اب تو مجھے بہت عرصہ ہو گیا میں بازار نہیں گیا، برس بیت گئے، میں بازار جانے سے اوائڈ کرتا ہوں، نہیں جاتا، مارکیٹوں میں نہیں جاتا، بازاروں میں نہیں جاتا، بالکل نہیں جاتا۔ کوئی شروع میں ابتدائی ایام میں جاتا تھا تو انارکلی میں نے قطب الدین ایبک کا مزار دیکھا تھا، اور پھر جب میں وابستہ ہوا ولی کامل
علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج وقت کے 1985 میں، اس سے لے کے اب تک بڑا مجھے کوئی دشواری کبھی نہیں ہوئی اس چیز کو سمجھنے میں کہ نشان کیسے مٹتے ہیں اور نشان کیسے قائم رہتے ہیں۔ لوگوں پر حکومت کرنے والوں کے نشان مٹ گئے اور کسی کو ان کا ٹھکانہ بھی یاد نہیں ہے، اور جو اللہ کی ذات سے اور ذکر سے منسوب ہوئے ان کے نشان نہیں مٹے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سور پھونکنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہماری مرکز سے کس نے اٹھا دیا؟ تو انہیں فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فرشتے کہیں گے یہ وہی وعدہ جو اللہ نے کیا تھا نا، یہ وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے، اس وعدے کے وقت کو دیکھ لو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، کہاں بھاگ کے جاؤ گے موت سے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے موت سے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بند قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو تو موت وہاں بھی آ جائے گی، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ موت چھوڑتی ہے بندے کو؟ نہیں چھوڑتی، بالکل نہیں چھوڑتی۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود نہ جانے ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ من جعل الحموم حما واحدا، جس بندے کو ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے، اچھا اس کو آپ ایکسپیرینس کیا کریں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں نا تو ان سے آپ چیزیں گین کیا کریں، 15 20 30 منٹ کی گفتگو، اس ملاقات میں وہ ساری باتیں آپ سے کرے گا، بزنس کی کرے گا، ڈیکلائن کی کرے گا، پولیٹکس کی کرے گا، ساری باتیں کرے گا، ساری باتیں کرے گا۔ نواز شریف کے ووٹ کم تھے، فلاں کے ووٹ زیادہ تھے، پی ٹی آئی کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں مبصر نے یہ تبصرہ کیا، فلاں تجزیہ نگار نے یہ کیوں، چھاڑی یار کر کے لڑائی شروع کر دیں گے، اور دونوں نیچا دکھانے میں مشغول رہیں گے، who was on right and who was on wrong، پوری بحث کریں گے۔ اچھا یوں ایسے بحث کرتے ہیں جیسے ان کے اپنے گھر کے اندر کوئی حادثہ رونما ہو گیا، ایسے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایسے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ میں بحث کرتا ہوں پالیٹکس پر، نہ میں سنتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام نے شافعی ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر 4106، من جعل الحموم حما واحدا، آج کے بعد آپ نے غور کرنا ہے، کسی بھی ساتھی سے ملنا ہے، آپ نے اس ملاقات کی ڈیوریشن دورانیہ وہ نوٹ کرنا ہے، اس کو نوٹ کرنے کے بعد اس کا کرکس نکالنا ہے کہ پورے 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں کیا کہیں کوئی رب کا بھی ذکر تھا، کیا کوئی یہ بھی کہا کہ یار میں ڈر لگتا ہے مجھے قبر سے، خوف آتا ہے مجھے، یا کبھی کسی اور جگہ کوئی کہیں ذکر ہوا زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، بیماری کا، رب کا، موت کا، قبر کا، سوال و جواب کا، حشر کا، کہیں کوئی ذکر ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ جس نے دنیا کے آدمی نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک ہی فکر لگا لی، ہم المعاد، فرمایا آخرت کی فکر۔ کس چیز کی فکر؟ آخرت کی فکر۔ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی فکر افکار کے معاملے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشابت به الحموم فی احوال الدنیا، اور جسے ہر وقت کی خبر رہتی ہے کہ فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا، فلاں کا گر گیا۔ اچھا میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں، میں نے بزنس مینوں کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا، اور بیٹھا ہوتا ہوں ان کے پاس تو وہ ریٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا چڑھ گیا ہے، اس کا گر گیا ہے۔ ابھی کل ہی مجھے ایک خبر ملی، میرے بڑی عزیز، انہوں نے بہت سا مال خرید کے رکھ لیا ہے کہ ان کی پرائسز از گوئنگ ٹو بی ہائک، قیمتیں کیا ہونے والی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ چیزیں مہنگی ہوں گی، میں نے کم دام پہ خریدی ہیں تو مجھے پروفٹ زیادہ آ جائے گا۔ کتنی فکر ہے دنیا کے نفع کی۔ ابھی فیوچر میں قیمتیں بڑھنی ہیں ابھی فیوچر میں، بڑھی تو نہیں ہے، پھر یہ مال نکلے گا، پھر یہ بکے گا، پھر مجھے پروفٹ ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ابھی رمضان ہے،
فرمایا لم یبال اللہ فی ای اودیت الحلقہ، فرمایا اگر تمہیں دنیا کی فکر ختم نہیں نہ ہوتی تو بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پرواہ نہیں کہ تمہیں کس غم میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا۔ فرمایا تمہیں دنیا کی فکر ہے نا، فرمایا پھر بے فکر ہو جاؤ، فی ای اودیت ہی ہلاکا، اللہ تمہیں کس غم کی وادی میں ڈال کے ہلاک کرے گا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا باقاعدہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے میڈیکل کالجز میں جانے کے لیے، کوئی دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس ٹیسٹ میں اگر مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہوں تو ماں بھی بیماروں کے چارپائی پہ پڑ جاتی ہے اور باپ بھی چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، اور مہینوں کفے افسوس ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں کس غم کی وادی میں نے ہلاک کرنا ہے، مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، حدیث لیتے ہیں جی، یاتی علی الناس زمان، فرمایا امت پر ایک، امام بہقی کی روایت 439 نمبر، امت پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، لا یسلم لذی دین دینہ، فرمایا کہ لوگ اپنا دین بچانے کے لیے الا من حرب بدینہ من شاہک الی شاہک، لوگ کیا کریں گے، دین کو بچانے کے لیے پہاڑ کی ایک چوٹی پہ جائیں گے، وہاں سے دوسری چوٹی پر بھاگیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ چلے جائیں پارک میں، چلے جائیں آپ مالز میں چلے جائیں، دین محفوظ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کہاں کیسے محفوظ رہے گا جب آپ کے سامنے دین کو برباد کرنے والی اور نگاہوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والی لڑکیاں اور لوگ موجود ہوں؟ ڈپریشن ہی ڈپریشن، انگزائٹی، فرمایا الی شاہکن امن جوہرن الی جوہرن، وہ ایک سے دوسری سرنگ میں گھسے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ دوسری حدیث لے رہا ہوں جی، میں ابن ماجہ کی اگلی حدیث لے رہا ہوں، من کانت دنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، فرمایا جس کو دنیا کا غم کھایا ہر وقت کھائے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امور کو منتشر فرما دیتا ہے۔ اس کے امور کو کیا کرتا ہے؟ یہ غور کیجئے گا، بات حدیث پہ غور کیجئے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور فقر کو اس کی نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے۔ جس کو دنیا کا بہت زیادہ غم ہوتا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے، جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں آپ۔ مجھے کل میرا 2 دن پہلے میرا بھانجا بتا رہا تھا کہ ہمارا جو باس ہے، ہمارا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اور اونر، بڑے شدید غصے میں ہیں کہ وہ داخلے بڑے کم ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یہ نہیں اکٹھے ہو رہے پیسے، وہ نہیں مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، سب کی تنخواہیں بند، پہلے یہ اہداف پورے کرو، اس کے بعد پھر ہر وقت دنیا کا غم، ہر وقت دنیا کا غم۔ فرمایا جتنی، پھر وہ اساتذہ کو بھیجا، جاؤ اکیڈمیز کے اندر جاؤ، کالجز میں جاؤ، سکولز میں جاؤ، موٹیویشن جو ہے اس کو شروع کرو، لوگوں کو گھیر کے لاؤ، ان کو انسینٹیو دو، اسکالرشپ ٹیسٹ لو، یہ کر لو وہ کر لو، سارا کچھ ہی کر لو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو ہر وقت دنیا کے اسی اعداد و شمار میں رہتا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے امور کو اور منتشر کر دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت خوف رہتا ہے، یار یہ ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَأْتِ مِن دُنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، فرمایا دنیا رانا صاحب اتنی ملنی ہے جتنی مقدر کے اندر لکھی ہے۔ یا آپ کی مار دھاڑ، یا آپ کا شور شرابہ، آپ کی حد درجے کی صحیح، کیا زیادہ پیسہ آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ما کتب لہ، جو رب نے لکھ دیا اس کے لیے ملنا اس کو اتنا ہی ہے، چاہے وہ رب کی یاد کو دل میں بسا لے یا چھوڑ دے تو فرمایا ملے گا اتنا۔ ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا کہ جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو مجتمع کر دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے، اور وہ اپنے ہر معاملے کو بآسانی سے انجام دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بے نیازی پیدا کر دیتا ہے۔ وآتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا اس کے پیچھے زمین پر ناک رگڑتی آتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے، پروفٹ کہاں سے ہوا، کیسا ہوا کیسا نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون میں
میں نے ان بندوں سے پوچھنا ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے دنیا پہ کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ عدد سنین، کتنے سال؟ آپ کیا کہیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، اتنے ہی کہیں گے نا؟ کس سے زیادہ؟ 500 سال، 1000 سال؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ مومن میں پوچھوں گا قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم بعد یوم، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہے گا یا اللہ میں تو کوئی ایک آدھ دن ہی ٹھہرا ہوں دنیا کے اندر، فاسأل العادین، اللہ فرماتے ہیں میں پوچھو ان اعداد و شمار کرنے والوں سے، فرشتوں سے کہ میں کتنا عرصہ رہا تم رہے دنیا میں، کل ان لبثتم الا قلیل، تم بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے۔ اور ایک اور قرآن پاک کی آیات آتی ہیں جن کے اندر مفہوم یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ جہنم میں ڈبکی دی جائے گی اور جنت پہ دی جائے گی، اور پھر وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بہت ہی کم وقت ہے، میں تو اس کو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بربادی کی جو اصل وجہ نا پتہ کیا ہے؟ کثر کثر من العملی، میرے نبی نے فرمایا امیدیں کم کرو۔ کیا کرو؟ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو 1 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، آپ اپنی ہوپس دیکھیں، اپنی ڈیزائرز دیکھیں، اپنی ایمبیشنز دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں، اندر جھانک کے دیکھیں، وہ بیٹی کا رزلٹ آنا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا یہ کرنا ہے، اور کاروبار کا یہ کرنا ہے، 3 بیٹے ہیں، اس کو الگ سے بزنس دینا ہے، اس کو الگ سے بزنس دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، ابھی اس کو یہ کرنا ہے، بڑا لمبا وقت چاہیے۔ اور فرمایا میرے نبی نے کثروا من العمل وثبتوا آجالکم بین ابصارکم، فرمایا لوگوں باز آ جاؤ، امیدیں کم کرو اور موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اور فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں بچہ آتا ہے تو 99 موت کے اسباب اس کو گھیر لیتے ہیں۔ کتنے اسباب گھیرتے ہیں؟ 99۔ تو فرمایا ان اقطاعتہ، اگر وہ سارے ہی خطا ہو جائیں، واقع فی الحرم، تو بڑھاپے کے بس جا پڑتا ہے، بڑھاپا اس کی جان لے جاتا ہے۔ ہاں فرمایا ابن آدم جو ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو یب کا ماؤ اسنتان، 2 چیزیں اس کے ساتھ جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کی حرص، یہ دونوں بڑھتی جاتی ہیں، عمر کم ہوتی جاتی ہے اور حرص بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں 1000 سال عمر دے دوں نا، کتنی عمر؟ 1000 سال۔ یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو تھوڑی ہے، یہ تو تھوڑی ہے۔ فرمایا اس نے پھر بھی شکر ادا نہیں کرنا، کہے گا ابھی تھوڑی سی اور دے دے تو بڑی اچھی بات تھی۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اور ابن ابی توبہ اللہ کے ولی، تو انہوں نے کہا جی وہ جماعت کروا دیجئے مغرب کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مغرب کی آپ پڑھا لیں، میں عشاء کی پڑھا دوں گا۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عشاء تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا اچھا بڑی بات ہے، جو ہاتھ میں ہے اس کو غور نہیں کرتے۔ اور شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے پاس گیا، ابو ہاشم کے پاس، تو میرے پلو کے ساتھ کھجوریں اور کچھ بادام بندھے تھے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ روزہ افطار کرنا ہے۔ آپ نے دروازہ بند کر لیا، فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں رب پر توکل نہیں ہے، اپنا سامان ساتھ لیے پھرتے ہو۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ روزے کے افطار تک تم زندہ رہو گے؟ اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی دیکھیے۔ میں بھی آپ میں سے حفیظ جلندری کی آپ کو ایک نظم۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا طاری ہوتا ہے؟ اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑھاپا طاری ہو بھی جائے پر دل مانتا نہیں ہے، مانتا دل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آئینہ دیکھا تو سفید بال تھا آپ کی داڑھی میں، تو آپ پریشان ہو گئے، پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تیری بزرگی کی علامت ہے، تیری عمر رفتہ کی علامت ہے۔ لیکن میں نے جو محسوس کیا کہ انسان کا دل جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ کسی سے ملیے، سے پوچھئے ماشاءاللہ بڑے سمارٹ لگ رہے ہو، پہلا کویسچن۔ دوسرا کہ یار تھوڑی عمر کتنی ہے؟ اگر وہ بتا بھی دینا یار میری عمر کی 60 62 سال، یار تو تے 40 پہ لگنا ہے،
3 دن اس کو نیند ہی نہیں آنی. اس کے دل میں ایسا شیطان نے ایسی چیزوں کو بھارنا ہے، اس کی وہی چال بدل جانی ہے، اس کی باڈی لینگویج ایبسلیوٹلی چینج ہو جائے گی کہ یار میں تو چاہیے پہ لگنا. اس سے پوچھو لگنے اور ہونے میں فرق کوئی نہیں ہے؟ کیا تم اس ریالٹی کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم 60 کی حدوں کو کراس کر چکے ہو؟ یہ خیال ہی ہمیں بے خود کر دیتا ہے کہ یار میں تے اینا لگنا وا ایڈا جوان. پھر گھر میں جا کے بیگموں کو بھی بتاتے ہیں، آج فلانا ملے سو نے کیا تو تسی تے اینے لگ رہے پے ہو. وہ غصے میں آ جاتی. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جملہ معترضہ ہے. اور جوانی کا جو ایک تصور اور ایک خیال اور احساس شیطان ہمیشہ دامنگیر رکھتا ہے اور موت کو یاد نہیں آنے دیتا، نہ آخرت کو یاد آنے دیتا ہے. حنیف جالندری نے کہا تھا ہوا بھی خوشگوار ہے. یہ سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ یہ انسان کو برباد کرتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انہیں نوجوانوں کے ساتھ زیادہ ہم مجلس یا ہم نشینی ہونا چاہیے، انہیں اپنا احساس ہونا چاہیے. ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم میں ہزار ہے، بہار پر بہار ہے. کہاں چلا ہے ساقیہ، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ. ارے یہ دیکھتا ہے کیا، اٹھا سبو سبو اٹھا سبو اٹھا کے پیالہ بھر کے دے ادھر. چمن کی سمت کر نظر، سما تو دیکھ بے خبر، وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئی عیاں. وہ ایک ہجوم میں میں کشاں ہے سوئے میں قدار رواں. یہ کیا گماں ہے بدگماں، سمجھ نہ مجھ کو ناتواں. خیال زہد ابھی کہاں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں. یہ مسپرسیپشنز عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا. مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی. میرے ایک عزیز کل جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی میں وہ ناران کاغان کلام جا رہا ہوں اور ٹرپ جا رہا، ٹرپ کے ساتھ. میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بہت سی وجوہات بتائیں کہ لائف کو انجوائے کرنا چاہیے. اس گروپ میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، کالج کی انتظامیہ اہتمام کرتی ہے. مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی. حسین جلوہ ریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہو، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. نگار ہائے فتنہ گر، یہ دنیا کو حفیظ جالندری نے نگار ہائے فتنہ گر کہا. کوئی ادھر کوئی ادھر ابھارتے ہیں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر. چلو جی قصہ مختصر تمہارا نقطہ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں. یعنی حفیظ جالندری آپ کے قومی ترانے کے خالق ہیں. یہ گشت کوہسار کی، یہ سیر جوئے بار کی، یہ بلبلوں کے چہچہے، یہ گل رخوں کے کہہ کہے. کسی سے میل ہو گیا تو رنج و فکر کھو گیا. کان پر موبائل لگاتے ہیں بچے، موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں، جو باتیں کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگاتار باتیں، رات کے 2 بجے تک لگے رہتے ہیں. کسی سے میل ہو گیا تو رنج و فکر کھو گیا. کبھی جو بخت سو گیا وہ ہنس گیا یہ رو گیا. یہ عشقی کہانیاں، یہ رس بھری جوانیاں، ادھر سے مہربانیاں ادھر سے لنترانیاں، یہ کہاں آپ کو موت یاد آنے دیں گی، یہ کہاں آپ کو قبر یاد آنے دیں گی. یہ آسماں یہ زمین، یہ نظارہ ہائے دل نشین، نہیں حیات آفریں بھلا میں چھوڑ دوں یہیں. ہے موت اس قدر کریم مجھے نہ آئے گا یقین. نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما مات عثمان بن مظعون کشف النبی صوب عن وجہہ وقبل بین عینیہ. فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا اور رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ نے ہٹانے کے بعد وقبل بین عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. ثم بکا طویلاً، اور پھر آپ بہت روتے رہے دیر تک. ثم رفع السریرہ، پھر آپ کی بدن کو چارپائی پہ رکھا گیا. فقال، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، میرے اور آپ کے نبی نے جملہ سننے والا فرمایا، طوبیٰ کا یا عثمان، عثمان تجھے مبارک ہو،
لم تلبس کا دنیا ولم تلبسہا، فرمایا اے عثمان تجھے مبارک ہو کہ یہ دنیا تجھے استعمال نہیں کر سکی، یہ دنیا تجھے استعمال نہیں کر سکی، وَلَمْ تَلْبَسْهَا، اور تو نے بھی دنیا کو استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھیے دل سے دنیا کی محبت کو بالائے طاق رکھ دینا۔ میرے نبی نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور آئیے سیدنا عمر فاروق کی بات کرتے ہیں جی، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ آپ مدینہ کے مضافات میں نکلے اور دیکھا تو پہاڑی سے ایک چرواہا نیچے آ رہا تھا بکریاں لے کے۔ امیر المومنین تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ آپ نے بڑی آرام سے اسے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تو غلام ہوں، مالک تو نہیں ہوں، میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرے مالک کو کون سا پتہ ہے، دے دو بکری ایک ہمیں دے دو، پیسے لے لو۔ کیا لے لے؟ پیسے لے لو۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب اگر میں اپنی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ خود ہی اس کو اپنی سطح پر کمپنی اگر 100 کی بیچتی ہے تو میں آگے کسی کے ساتھ 120 کی ڈیل کر کے اور 120 دے کے وہ 20 روپے خود رکھ لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ پیسے لے لو، یہ بکری مجھے دے دو۔ مالک سے کہنا بھیڑیا لے گیا، مالک سے کہنا تمہیں پیسے مل جائیں گے، تمہاری نیڈ اور ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ چرواہے نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ کہہ دوں، پھر میری طرف توجہ ہے؟ کتنا ایزیسٹ وے ہے کہ سینکڑوں بکریاں، ایک بکری مانگی امیر المومنین نے کہ دے دو اور پیسے لے لو، اسے کہنا بھیڑیا لے گیا۔ نہیں پتہ چلا، اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرا پورا وجود لرز کے رہ گیا۔ آپ خاموشی سے اس کے مالک کے پاس گئے اور مالک کے پاس جا کے اپنے چرواہے کو آزاد کروایا، اس کو غلامی سے نجات دلائی، اور پھر اس کو بلا کے آپ نے فرمایا تیرے ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے نجات دے دی ہے، تیرے ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے نجات دے دی ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے قوی امید ہے تیرا یہی ایک جملہ تجھے آخرت کی آگ سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ بس آپ نے کبھی نہیں بھولنا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ جب بھی کوئی جرم شیطان اکسائے، غلطی پر، کوتاہی پر، تو ایک دفعہ ضرور سوچئے گا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو مالک تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق فرماتے نظرت فی ھذا الامر فجعلت اذا اردت الدنیا اضر بالآخرہ، جب بھی میں نے کسی معاملے پر غور کیا، غور و فکر کیا، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، جب میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو فرماتے ہیں آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتُ الْآخِرَةَ أَضِرُّ بِالدُّنْيَا، اور جب میں آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا جاتی ہے، دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو میری آخرت جاتی ہے۔ دوستوں نے پوچھا صحابہ نے پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَأَضِرُّ بِالْفَانِيَةِ، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ فانی کون سی ہے اور لافانی اور باقی کون سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے معاملات یوں الجھ جاتے ہیں تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ فانی کیا ہے اور نہ ختم ہونے والا کیا ہے۔ میں فانی شے کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں اور نافانی کو باقی رہنے دیتا ہوں۔ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے، فرض کی نماز کے بعد میں دوبارہ بھی اعلان کروں گا، میاں تبسم شفیق صاحب، ولد میاں محمد شفیق صاحب 428G3 کے ہمارے رہائشی، ہمارے مومن مسلمان بھائی، ان پر ہم سب مل کے فرض کی نماز ادا کرنے کے بعد ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جو جمعرات اور جمعے کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے قبر میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اس کو زغطہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ زغطہ کہتے قبر بھینچتی ہے، ایسے دائیں پسلیاں بائیں آ جاتی، بائیں دائیں آ جاتی، فرمایا وہ زغطہ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بابرکت دن ہے، اللہ سے دعا کیا کرنے کہ یا اللہ موت دینی ہے تو جمعرات اور جمعے کا، تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں جی۔
ہمارا پروگرام بھی ہے جی شب برات کا. میں حدیث لے رہا ہوں جی. راوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حدیث کا نمبر 739. فرماتی فقات تو رسول اللہ لیلتاً، میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر موجود نہیں پایا. فخرج تو میں باہر چلی. فائدہ البقی، ڈھونڈتی ڈھونڈتی میں نے آپ کو جنت البقی میں پایا. آپ نے مجھے دیکھا، گھر واپس تشریف لائے. میری سانس پھولی ہوئی تھی. پوچھا سانس کیوں آپ کی پھولی ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ بس ویسے ہی. اور میں سچ بتائیں مگر ہم بتا دیں گے کہ آپ کی سانس یہ کیوں دھونکنے کی طرح چل رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے گئی تھی، آپ بستر پر نہیں تھے. فرمایا کنت تخافین ان یخیف اللہ علیک و علیک و رسولہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک آتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ بشر ہوں، دل میں خیال آیا کہ رات تمہاری میری تھی، شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں. فقال ان اللہ، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبانی، شعبان کی اس نصف رات کو الی السمائی، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلال فرماتے ہیں. اور فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قبل قلب، اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے برابر جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارا بھی انشاءاللہ سنڈے ہے، عشاء کے بعد انشاءاللہ یقیناً اللہ نے چاہا تو آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی توبہ کی بات کریں گے، کوئی استغفار کی بات کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں گے. عشاء کے بعد پروگرام ہوگا. بالعموم ہمارا یہ جو ہے ڈیکرم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تلاوت اور 2-3 نعت شریف ہوتی ہیں. اس کے بعد میری گفتگو ہوتی ہے. اللہ نے حیات دی تو ضرور انشاءاللہ آپ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بجا لانے اور استغفار کرنے کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. اس کے بعد ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کرتی ہے، اور بعد میں صلاۃ تسبیح بھی ہوتی ہے. اور جیسے لوگ عبادت میں مشغول رہنا چاہیں، ہماری ایڈمنسٹریٹو باڈی جو ہے وہ کبھی کوئی تقاضا نہیں کرتی، اور نہ ہی کبھی وہ اس چیز کی طرف کوئی اشارتاً کنایتاً کہتی ہے کہ جی لنگر کا اہتمام کرنا ہے. تو اس میں کچھ ڈونیشن، ایک اور کلیریفیکیشن میں دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بچہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا اور ڈونیشن تھا، اور آپ نے اپنی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق اس کے اندر آپ نے اللہ کے گھر کے لیے ڈونیشن دیا. یہ جو ڈونیشن ہے یہ کسی پروگرام پہ خرچ نہیں ہوتا. یہ جیسے ہمارے پروگرامز آتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر آ جاتی ہے، 27ویں شب آ جاتی ہے، شب معراج آ جاتی ہے، شب برت آ جاتی ہے، یہ ڈونیشن یہاں خرچ نہیں ہوتے. یہ خالصتاً مسجد ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی جو امور ہیں انہی پر صرف ہوتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹو باڈی جو اہتمام کرتی ہے وہ اپنی ہی سطح پر کرتی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی اس میں شریک ہونا چاہے تو دروازے کھلے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، گھر کو دیکھ کے دشت یاد آیا. آپ تو ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے میرے سامنے بیٹھے ہی کوئی نہیں. پوچھ رہے ہیں سوال کہ علامہ صاحب ٹو کنوے این اسلام ٹو سو اینڈ سو وٹ ول بیکم نیسیسری فار ہم ٹو کنوے دا اسلام. وہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ یار میرا سلام کہہ دیں انہوں نے جا کے، سو اٹ از نیسیسری اور واجب فار اس ٹو کنوے دا سلام. یہ ہمارا ایک معمول ہے نا، کہنے اچھا چل رہے ہو، اچھا یار میرا بھی سلام کہہ دینا. کہنے والے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کہنا، اور جس کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہوتی اس کو پتہ یار میں کیڑا کہنا ہے، وہ تو ذکر ہی نہیں کرتا آپ کا، وہ تو ذکر ہی نہیں کرتا آپ کا. کوئی نوجوان پوچھ رہے کہ علامہ صاحب یہ ضروری ہے اسلام کہنا؟ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا جی، اگر اس کو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں، یس کہتے ہیں، دین اٹ بیکمز واجب. پھر یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب پورا کرنا لازم ہے جی، اس پر آپ کوتاہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب یہ عقیقہ جو ہے از پرفارمڈ اپون دا برتھ آف اے چائلڈ، یہ بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے، اور اگر بچہ جو ہے وہ فوت ہو جائے تو از اٹ نیسیسری اور پرمیزبل ٹو پرفارم دا عقیقہ آفٹر ڈیتھ آف دا چائلڈ؟ بچے کی موت کے بعد وہ پھر عقیقہ لازم رہ جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ تو یہ اصل میں بیسیکلی گریٹیٹیوڈ ہے فار دا بلیسنگ آف اللہ، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس پر ایک گریٹیٹیوڈ ہے. اور جب وہ نعمت و بلیسنگ ہیز بین ٹیکن اوے بیک، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، دین دیر از نو نیڈ ٹو پرفارم دا عقیقہ، پھر عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. کچھ اور تھوڑی سی 3-4-5 منٹ اور بات کر لیتے ہیں جی آپ سے. آپ یہ فرمائیے کہ
माँ अगर साहिब निसाब हो, बेटा नाबालिग भी हो और शरीफ फ़क्र की हद तक भी जाता हो, तो क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? अब यहाँ एक फ़र्क रखिएगा, माँ और बाप। बाप अगर साहिब निसाब है, गनी है, मालदार है, उसके नाबालिग बेटे को आप ज़कात नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन माँ अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बेटा जो है वो उस पर तवज्जो नहीं देती, उसका ख्याल नहीं करती, उसको आप ज़कात दे सकते हैं, माँ का गनी होना शुमार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बिलअमूम देखा गया कि नाबालिग बच्चों के नाम जेवरात कर दिए जाते हैं, दुकानें, अक्सर हमारे अहबाब ऐसा करते हैं कि घर और दुकानें नाम करवा देते हैं बच्चों के, पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, प्राइस बॉन्ड खरीद कर रख के दे देते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है, उसकी ज़कात कौन देगा? मैं जस्ट आई एम साइटिंग एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे 4 बेटे, मेरे एक ही बेटा है, 4 बेटे हैं, मैंने सबके नाम दुकानें अलग अलग बना दी हैं, छोटे बच्चे हैं, कर दिए दुकानें उनके नाम कर दी हैं, कारोबार भी कर दिया, कोई डिपॉजिट्स भी रख दिए। अब वो जो पैसे उन पर ज़कात कौन देगा? फ़र्ज़ कीजिए सोना भी मैंने अलग से कर दिया कि ये बड़े की दुल्हन के लिए इतना सोना है, 10 तोले उसका, 10 उसका, 10 उसका, तो उस पर ज़कात कौन देगा? दोबारा सुनिएगा, मैंने अपनी नाबालिग 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 बेटियों के लिए और बच्चों के नाम दुकानें, मकान, सब कुछ करवा के जिंदगी में कर दिया कि ये मकान इनका, बच्चे नाबालिग हैं, जेवरात, दुकान, मकान और जो कैश, ज़कात कौन देगा उस पर? अगर वो मिलियंस में है, प्रॉपर्टी की ज़कात कौन देगा? मेरी तो मिल्क ही नहीं है, मैं तो मालिक ही नहीं हूं। अगर आप कहते हैं अल्लामा साहब ज़कात आप देंगे, मगर मैं तो अपनी मिल्क से खारिज कर चुका हूं, मैंने तो हेबा कर दिया और मैंने इजाबो कबूल भी करवा लिया, गवाह भी बना दिए और मैंने उनको अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, मैं क्यों दूंगा ज़कात? मेरी तो मलकियत ही नहीं है जी, ये क्यों दूंगा? मैं तो मालिक ही नहीं हूं जी। इफ्तिखार साहब बोले, कुछ वे कानों में आवाज आई। वो कहते हैं जी नाबालिग बच्चों पर ज़कात नहीं है, आपने 1 करोड़ बेटे के अकाउंट में जमा करवा के हेबा ताम कर दिया, ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ओनरशिप वो आपने कर दी है, बच्चे की तरफ चलेगी, बच्चा नाबालिग है, नाबालिग पर ज़कात नहीं है, मेरी मिल्क में नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं अपनी मिल्क से खारिज कर चुका हूं, हेबा ताम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, ज़कात कौन देगा? नो बॉडी विल पे ज़कात, ज़कात कोई भी नहीं देगा। ज़कात ज़कात बच्चा इसलिए नहीं देगा कि वो नाबालिग है, मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मैं अपनी मिल्क से खारिज कर चुका हूं, अपनी मलकियत ट्रांसफर कर चुका हूं, लिहाजा ये ज़कात कोई भी नहीं देगा। जब वो बच्चे बालिग हो जाएंगे, उनकी बलूगत के बाद जो है ज़कात उन पर ही फर्ज होगी। जी कोई सवाल तो नहीं था? आवाज आई कोई? जी 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 जी। नहीं, आप इस्तेमाल का हक तो उससे पूछ के करेंगे ना। आप मिल्क से, आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी मिल्क से खारिज कर चुके हैं, आप अवॉइड करेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे। जो चीज़ आपकी मलकियत नहीं है आप उसमें तसर्रुफ कैसे करेंगे? एक चीज़ अपनी मिल्क। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी यतीम को ज़कात देते हैं, किसी मिस्कीन को देते हैं और वो नाबालिग है, उसका कस्टोडियन उसका बाप होगा या माँ होगी या उसका जो भी उसका वकील होगा, वो उसका कस्टोडियन होगा। अगर आप यतीम बच्चे को, जैसे आप मदारिस के अंदर ज़कात देते हैं, छोटे छोटे यतीम बच्चे होते हैं, आप उनके जो नाजिम हैं, जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं, उसको आप ज़कात पकड़ा देते हैं, वो एज ए वकील, एज ए एजेंट, एज ए कस्टोडियन उसको वहाँ इस्तेमाल करता है, और ये चीज़ जो है वो अपना उस पर इस तरह इस तरीक़ाकार से इख्तियार किया जा सकता है। जी ये दूसरी बात मेरे सामने आ रही है, ये बालिग औलाद की जिम्मेदारी किस पर है? बच्चा बालिग हो जाए तो उसका नान नफका और उसकी वो शादी और निकाह, ये बड़ा बर्निंग इशू है। हमने अपनी औलाद को इतना ही बिगाड़ लिया है, 25-25 साल के हो जाते हैं और फिर भी अपना मुझे कहते हैं कि अब्बू मेरा हक नहीं दे रहे।
یہ بات یاد رکھیے گا، شرعی اصولوں کے مطابق جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی ذمہ داری والد سے ساقط ہو جاتی ہے۔ والد سے کیا ہو جاتی ہے؟ دوبارہ کہیے، کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی شادی، والد کی ذمہ داری بیٹی کی ہے۔ کس کی ہے؟ بیٹی کی ہے۔ وہ بھی اس طرح ہے کہ اس میں آپ اللہ تللہ نہیں کریں گے، شرعی جو پیرامیٹرز ہیں اس پیرامیٹرز کے اندر، اس ڈومین کے اندر رہ کے شادی کریں گے، لیکن جوان اور بالغ بچوں کی شادی اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ خود کمائے، خود اکٹھا کرے، اپنی سیونگ کرے اور باپ کی خدمت میں پیش کرے کہ بابا میں نے یہ ارن کیا ہے، یہ آپ رکھ لیں، 10 لاکھ ہے۔ باپ بطور تبرعاً احساناً کچھ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو وہ آپ کا مجرم نہیں ہے۔ آج تو ہر 10واں باپ یہاں مجرم بنا بیٹھا ہے، اولاد ایسے تقاضے کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی زر خرید غلام ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، بالغ ہونے کے بعد باپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اگر وہ کرتا ہے پھر بھی ذمہ داری آپ کو MBBS بھی کروا دیتا ہے، آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، الٹا لڑتے ہیں کہ بڑے بھائی کو اتنا سونا ڈالا اور مجھے اتنا ڈالا۔ وہ تو یوں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے نام یہ کر دیا، مجھے یہ نہیں کیا۔ تو یہ جو کچھ والدین کرتے ہیں بطور تبرع اور احسان کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے بالکل مت ٹوکیے، بلکہ ان کے شکر گزار ہو جائیے۔ یس، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اب تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو اپنے نابالغ بچوں کے نام سونا بھی کر دے اور ساتھ اپنا ہاں جی، دیکھیں ٹیکسی سے بچنے کے لیے وہ اولاد کے نام کر دیں، اور یا پھر وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر دیں، تو یہ تو بڑا، آپ تو بڑے زیرک اور بالغ و نظر لوگ ہیں، تو یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا، یار میں حیران ہوں، رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حق ہے، وہ آپ کو دینا چاہیے۔ اس میں تو چاہے آپ ٹیکس کی وجہ سے پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیں، چاہے زکوٰۃ کی وجہ سے کریں، کتنی دیر استعمال کر لیں گے، یہ تو سوچیں نا۔ آخر جواب تو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، سنتے ادا فرما لیجیے۔